السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل غزوہ بدر کے متعلق آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرا موضوع ہے غزوہ بدر، جنگ بدر۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر واقع ہوئی، اور یہ غزوہ بدر تاریخ اسلام کی اتنی بڑی جنگ تھی کہ مسلمان تو 313 تھے، لیکن ان کے مد مقابل سامنے کافروں کا 1000 کا لشکر تھا، یعنی 2 گنا زیادہ۔ آپ سمجھ لیں کہ 313 جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، اور مد مقابل اگر دیکھیں گے تو 1000 کا لشکر جن کے پاس پورا ساز و سامان ہے، جنگ کرنے کی پوری تیاری ہے، کھانے پینے کا عیش و عشرت کا ساز و سامان ہے۔ میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالی یہی منظر قرآن مجید فرقان حمید میں 4 پارے میں 4 رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ 313 صحابہ کرام میں سے صرف 70 لوگوں کے پاس اونٹ تھا، 313 میں سے صرف 70 اونٹ تھے، اور 2 گھوڑے تھے، اور 6 زرہ تھی، اور 8 تلواریں تھیں، صرف اتنا ساز و سامان۔ اور جو 70 جو اونٹ بھی تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باری باری نمبر لگایا تھا کہ ایک اونٹ پر باری باری 3 لوگ بیٹھیں گے، اور گھوڑے بھی جو تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بھی نمبر لگائے تھے، یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نمبر آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے پر بیٹھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دوسرے کا نمبر ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل چلیں گے، وہ گھوڑے پر بیٹھے گا۔ اس طرح کا عدل و انصاف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ تو یہ غزوہ بدر، سب سے پہلے دیکھیں کہ غزوہ بدر کو لے کر بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے، یہ خیالات ہے، خاص کر کے کافروں میں، کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر جو واقع ہوئی مسلمان کفار مکہ کا مال لوٹنے کے لیے وہ آئے تھے، مال ہڑپ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد یہ غزوہ بدر واقع ہوئی۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں پر میں پورا شان نزول آپ کے سامنے بیان کر کے غزوہ بدر کب واقع ہوئی، کس طرح واقع ہوئی، کیوں واقع ہوئی، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزوجل اس جمعہ بیان کروں گا۔ جنگ بدر کے حالات، غزوہ بدر کے حالات، جنگ کے معاملات انشاءاللہ عزوجل آنے والے میں جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا
اعلان نبوت کیا۔ 40 برس کی عمر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی اور بتوں سے روکا، شرک سے روکا، تو لوگ آپ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی وقت سے دشمن بن گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال رہی ہیں۔ کتنے؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال رہی ہیں، مدینہ منورہ میں 10 سال رہی ہیں۔ لیکن جو مکہ معظمہ کی جو زندگی تھی، مکہ کی جو زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر اتنی بڑی آزمائش کی زندگی تھی کہ اس سے بڑے امتحانات، مشکلات، آزمائش، تکالیف، ظلم و ستم مکہ میں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہی ہیں، صحابہ کرام نے سہی ہیں، اتنے کہیں پر بھی نہیں سہے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور یہاں پر روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کے ڈرم میں ان کا مالک دن بھر ان کو دھوپ میں رکھتا تھا، ان کو تختی ہوئی دھوپ میں، ریت میں لٹا کر ان پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل نے ان کے امی جان کو قتل کیا، شہید کیا۔ اتنے بڑے ظلم ستم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے تو اونٹنی کا جو غلاظت جو رہتی ہے، اس کے پیٹ کے اندر کی جو غلاظت رہتی ہے، وہ پورا کی پورا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پر ڈال دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گلا کپڑے سے اس طرح دبایا جاتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم گھونٹتا۔ یعنی ایسے ظلم ستم ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اور شعب ابی طالب میں 2 پہاڑیوں کے درمیان وہ علاقہ ہے، یاد رکھیں کہ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں وہاں پر 2 پہاڑیوں کی جو گھاٹی تھی، وہاں پر جتنے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کے گھر والے تھے، ان کے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں 3 سال قید رکھا۔ 3 سال اس گھاٹی میں قیدی بنا کر رکھا۔ وہاں پر نہ کھانا پہنچتا تھا، نہ پانی پہنچتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمڑا گرم کر کے وہ پانی پیا کرتے تھے اور جھاڑ کے پتے کھایا کرتے تھے۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے لوٹنا شروع کیا، قافلے پر حملہ کرنا شروع کیا، دیکھیں کہ 13 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل مکہ والوں کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ 13 سال، 1 دن 2 دن نہیں، 13 سال آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور 3 سال وہ گھاٹی میں گزارنا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 3 سال گھاٹی میں نہ کسی آدمی کا آنا، نہ جانا، نہ کھانا وغیرہ دینا، جھاڑ کے پتے کھا کر چمڑا گرم کر کے وہ پانی جو پیا کرتے تھے، تو اللہ عالم، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ کیسا ظلم ستم ہوگا۔ اب دیکھیں کہ 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب آپ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کی تو وہ لوگ کہاں کے تھے؟ مکہ کے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کہیں دوسرے علاقے کے، دوسرے ملک کے، دوسرے شہر کے نہیں تھے، مکہ مکرمہ کے ہی تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کے گھر، وہ تمام کی تمام چیزیں تھیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبیک پر، ان کے حکم پر لبیک کہہ کے صحابہ کرام نے اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو کہتے ہیں مخاطب ہو کر، اے مکہ تو مجھے اتنا عزیز ہے، اے مکہ تو مجھے اتنا عزیز ہے، اگر میرے شہر والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے اس طرح محبت فرماتے تھے، جب جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے تو اس طرح مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جو گئی ہیں، اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنا گھر دار، تمام چیزیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر گئی ہیں، اور اس پر کفار مکہ نے قبضہ کیا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ایک شہر سے چھوڑ کر دوسرے شہر جب جائیں گے تو وہاں پر اپنا مالکی حق نہیں جتا سکتے، تو وہ تمام چیزیں کس کی ہوئی؟ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں، ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی زمینیں ہوئی، ان کی جائیداد ہوئی، وہ تمام چیزیں ان کی ہوئی۔ تو اتنا ظلم و ستم سہ کر جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں اور ان پر وہ ظلم و ستم ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے مکہ والے کے قافلوں کا مال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جد و جہد کی ہے۔ اب مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ، اب جنگ بدر کی شروعات کس طرح ہوئی وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ مکہ معظمہ سے ایک قافلہ کفار مکہ کا نکلا تھا، اور اس میں ان کے تمام ساز و سامان تھے، بیچنے کی چیزیں وغیرہ، مال تجارت جس کو بولا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں تھی، اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا، اور اس میں بہت سا پیسے، سونا وغیرہ تمام چیزیں تھیں۔ اور اس قافلے کی سپہ سالاری جو نگرانی جو کر رہے تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے۔ ابھی یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن وہ سپہ سالاری کر رہے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف اپنا تجارتی قافلہ لے کر نکلے تھے۔ مکہ والوں کا جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے ان کا تمام لوگوں کا اس میں حصہ تھا، اور وہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف جب نکلے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر نکلا ہے، اگر ہم اس کو حاصل کر لیں گے، اگر اس پر ہم قبضہ پا لیں گے تو بہت سا ساز و سامان ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ والوں نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قافلہ لوٹنے کا ارادہ کیا اور ہڑپنے کا ارادہ کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی مکہ والے جب 13 سال مکہ مکرمہ میں تھے تو ان پر کتنا ظلم و ستم ہوا، ان کی جائیدادیں لوٹی گئی، تو کیا یہ بدلہ نہیں لے سکتے؟ لوگوں کو یہ جنگ بدر سے پہلے کا معاملہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے لوٹ مار کی، ڈاکہ زنی کی، مال ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن 13 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، ان کے صحابہ کرام رہے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا، ان پر کھلی آزادی نہیں تھی، ان کو 3 سال نظر بند رکھا گیا، 24 گھنٹے ان پر نگرانی ہوتی تھی اس گھاٹی میں۔ تو دیکھیں کہ وہی جب بدلہ لینے کے لیے آئے، اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے، تو ان کو ظالم کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر نکلے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کے لیے، اس قافلے میں 40 لوگ حفاظتی طور پر تھے، حفاظت کرنے کے لیے گارڈ کے طور پر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو لے کر، انصار و مہاجرین صحابہ کرام کو لے کر اس قافلے کی تلاش میں، اس کا تعاقب، اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو 1-2 دن پہلے نکل چکا ہے، 1-2 دن پہلے وہ قافلہ نکل چکا ہے، ہاتھ سے جا چکا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ وہ قافلہ واپس آنے کے انتظار میں اسی جگہ 2-3 دن ٹھہرے رہے اس جگہ۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے رہے تو ملک شام میں حضرت ابو سفیان کو کسی نے اطلاع کر دی کہ جب تم مکہ مکرمہ سے جب تم نکلے تھے ملک شام کی طرف، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے تمہارا تعاقب کیا ہے، تمہارا پیچھا کیا ہے، تو تم ابھی ان کو تو نہیں ملے ہو، لیکن تم یہاں مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف گئے ہو، لیکن ملک شام سے جب تم واپس مکہ مکرمہ کو جب آؤ گے تو وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمہارا مال حاصل کرنے کے لیے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب یہ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی تو وہ فکر مند ہوا اور ٹینشن میں آ گیا، اور اس نے ایک بہت بڑی رقم دے کر ایک ایسے انسان کو تلاش کیا کہ مکہ مکرمہ کو خبر پہنچائے کہ ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اسی انتظار میں ہیں، تعاقب میں ہیں۔ تو بہت بڑی موٹی رقم دے کر حضرت ابو سفیان نے ایک گھوڑ سوار کو ہوا کے تیز رفتار کے ساتھ مکہ مکرمہ بھیجا،
پیغام دے کر بھیجا ابو جہل کو کہ لہٰذا ہمارا قافلہ لوٹنے کے کگار میں ہے، لوٹا جا سکتا ہے، تو لہٰذا تم اپنے ساتھ ایک فوجی لشکر لے کر نکلو۔ تو جب یہ ابو جہل کو جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل نے پورے مکہ میں یہ بات پہنچا دی، اور وہاں پر تمام لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ 1000 کے قریب، کتنے 1000 کے قریب اس میں لڑنے والے لوگ تھے، اور تمام لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو انہوں نے اپنی جگہ دوسرے نوجوان کو جنگ میں بھیجا کفار مکہ نے، اور کسی نے اونٹ دیے، کسی نے گھوڑے دیے، کسی نے ہتھیار دیے، کسی نے کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں دی، یہاں تک کہ 1000 کا فوجی لشکر، قریش کا لشکر، فوجی لشکر تیار ہوا۔ اور مکہ مکرمہ سے ابو جہل ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلا ہے۔ اب معاملہ ہوا یوں کہ ابو جہل کا لشکر یہاں سے چلا ہے، اور شام سے، ملک شام سے ابو سفیان کا وہاں سے قافلہ چلا ہے، لیکن ہوا معاملہ یوں کہ ابو سفیان نے جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعاقب میں تھے، انتظار میں تھے، وہ رستہ نہ لیتے ہوئے پہاڑی رستہ لے کر، ساحلی رستہ لے کر، دور دراز تھوڑا لمبا رستہ لے کر وہاں سے ابو سفیان نے اپنے قافلے کو نکال لیا، وہاں سے وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بچ کر وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کے حفاظت کے لیے جو ابو جہل کا 1000 کا جو لشکر چلا تھا، بچانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے جب یہ چلا تھا، ان کو جب خبر پہنچی کہ ابو سفیان نے تو اپنا قافلہ حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکال لیا ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے ابو جہل سے یہ کہا، ابو جہل سے اور عتبہ سے یہ کہا کہ ابھی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس قافلے کی حفاظت کے لیے جب نکلے تھے وہ قافلہ تو صحیح سلامت ہمارا نکل گیا ہے، ابھی ہمیں لڑنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل اور عتبہ کو جب کسی نے یہ کہا، اور عتبہ نے یہ ارادہ کیا ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو تو ابھی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کریں گے تو دونوں طرف نقصان ہوگا، تو ابو جہل نے عتبہ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا ایمان لے کر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا ہے، اور تم اپنے بیٹے سے لڑنا نہیں چاہتے، تو تمہاری یہ بزدلی یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ کون بزدل ہے یہ کل دکھائی دے گا۔ تو وہاں پر اور ایک مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا تھا، اس کے بھائی کو بلایا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کا بھائی قتل ہوا تھا، مشرک جو تھا جس کا بھائی قتل ہوا تھا، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر آہ پکار کے ساتھ زوروں کے ساتھ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بدلہ چاہیے۔ تو یہاں پر جنگ یہ رک سکتی تھی، لیکن اس آدمی کی وجہ سے اور ابو جہل کی وجہ سے یہ جنگ نہیں رکی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمان تو ابھی کم ہیں، ہم 1000 کے ساتھ پورے کے پورے لشکر کے ساتھ ہم تیار ہیں، اگر ہم ابھی چاہیں تو پورے مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئی ہیں، تو اب ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ تو لہٰذا لڑنے کے ارادے سے کفار مکہ آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وہ تمام چیزوں کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا ہے، لیکن ابو جہل کا 1000 کا لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے، صرف 80 میل دور تھا۔ کتنے؟ 80 میل دور تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ جنگ مدینے میں نہیں کی جائے گی، مدینے میں اگر جنگ ہوگی تو نقصان مدینے والوں کا ہی ہوگا، کیونکہ مدینے میں جو جنگ ہو رہی ہے کچھ کافر مارے جائیں گے، کچھ مسلمان مارے جائیں گے، لیکن مال اور جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں جس کا جو نقصان ہوگا وہ مدینے والوں کا ہوگا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جنگ کرنے کا ارادہ کیا، مدینہ سے باہر جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھے مشورہ دو، تم مجھے رائے دو، اس جنگ کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو مہاجرین صحابہ کرام کھڑے ہوئے، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اب یہ مہاجرین کون ہیں؟ یہ مکہ سے مدینہ آنے والے، مکہ میں 13 سال رہنے والے، مکہ میں 13 سال رہ کر مکہ والوں کا ظلم ستم سہنے والے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان جب تک ہے ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
تو لہٰذا آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی توجہ نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، مجھے مشورہ دو کہ اس جنگ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا جملہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں۔ حضرت مقداد کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت، ہم قوم نہیں ہے۔ ان کی قوم نے کہا تھا، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہے کہ اے موسیٰ، اس فرعون سے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم پہاڑی پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ان کی قوم نے نہیں دیا تھا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب تک ہمارے اندر جان ہے ہم آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے یا رسول اللہ، لہٰذا آپ بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تقریر سن کر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص توجہ نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، پھر کہتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو۔ وہاں پر انصار صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ مہاجر کن کو کہتے ہیں؟ جو مکہ سے آئے تھے، اور انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینہ والے تھے، انصار صحابہ کرام۔ تو انصار صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ ہمارے طرف ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انصار کے بیچ میں، ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک ڈیل ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ پر جب حملہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح لڑیں گے جس طرح ہم اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ مدینہ والوں نے یہ کہا تھا، لیکن اب یہ معاملہ یہ الگ تھا کہ یہ جنگ مدینہ میں نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ مدینہ میں نہیں ہو رہی تھی، مدینہ کے باہر ہو رہی تھی۔ جب یہ جنگ مدینہ میں ہوتی تو انصار نے جو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے جس طرح لڑتے ہیں ہم آپ کا اس طرح ساتھ دیں گے، تو وہ مدینہ میں وہ بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ مدینہ کے باہر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہٰذا انصار کا جواب چاہتے تھے۔ تو انصار سمجھ گئے، اس میں سے سید الانصار یعنی انصار کے جو سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، جن کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم بھی کوئی شے ہے پوچھنے کی، یعنی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہم بھی کوئی شے ہیں، ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انصار کا بچہ اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سمندر میں ڈال دو، تو یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ یمن تک ساتھ میں چلو، یمن مدینہ سے نزدیک نہیں تھا، بہت دور ہے، تو ہم اپنے اونٹوں کو کمزور کر دیں گے، لیکن یمن تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جب یہ انصار کا یہ جواب سنا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو یہاں تک یہ معاملہ تھا کہ جنگ بدر کا، کہ یہ صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ جو جنگ بدر جو کہتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہوئی تو مسلمان صرف 313 تھے، مسلمان 313 نہیں تھے، مسلمان 313 سے زیادہ تھے، لیکن کچھ مسلمان مدینہ منورہ میں تھے، کچھ مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قافلے کو قبضہ کرنے کے لیے، قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جب مسلمانوں سے کہا، تو کچھ مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں آئے، کچھ مسلمان مدینہ منورہ میں رہے۔ ان کو خیال تک نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ تو لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کے پاس کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھی۔ 313 میں سے 6 زرہ، 8 تلواریں، 2 گھوڑے
اور 70 اونٹ, وہ بھی 70 اونٹ میں سے ایک اونٹ پر باری باری 3 لوگ بیٹھیں گے, ایک بیٹھے گا اترے گا, ایک بیٹھے گا اترے گا. اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی تھی. تو وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو مدینہ منورہ میں اور بھی بہت سے لوگ تھے, وہ جنگ کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ قافلے کی تلاش میں, قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے. لیکن ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے نکل گیا. ابو جہل کا لشکر 1000 جاہ و جرار کے ساتھ لڑنے کے لیے جب آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی فکر ہوئی, صحابہ کرام کو بھی فکر ہوئی. یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ ہم مرنے والے ہیں, ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح اتری انشاءاللہ عز و جل میں وہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ 4 پارہ 4 رکوع میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. بے سر و سامان تھے, جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. بعض تو صحابہ کرام ایسا معاملہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے آتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لکڑی دے دیتے. اور معجزہ یہ ہوتا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی, جب وہ صحابی کے ہاتھ میں پہنچتی تو وہ تلوار ہو جاتی. یہ معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اہل بدر پر, غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر مدد جو اتاری ہے انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. یاد رکھیں کہ 1000 کے مقابلے میں 313, اور 313 میں سے دیکھیں کہ صرف شہید ہونے والے 14 ہیں. 313 میں سے مسلمان شہید ہونے والے 14 ہیں, لیکن کفار مکہ میں مرنے والے, قتل ہونے والے 70 لوگ ہیں. اور 70 لوگ میں سے تو 22 سردار تھے, سردار مارے گئے ہیں, کفار مکہ مارے گئی ہیں. 70 کو قتل کیا گیا ہے اور 70 کو قید کر دیا گیا ہے, قید کر لیا گیا. اتنی بڑی فتح جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے انہوں نے جنگ لڑی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا. انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جنگ بدر کے متعلق جو کچھ بھی بولا سنا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا جنگ بدر کے متعلق بہت سے اہم واقعات اور اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی آنے والے 1-2 جمعہ میں. گزارش ہے کہ جمعہ میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان